اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں، اسلام نے ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ حضرات اس سلسلے میں ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ حدیث اس طرح ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رواہ مسلم فی کتاب السلام۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا ما ہن یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقوق کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو ملتے ہی فوراً السلام علیکم کہیں۔ ایک مسلمان کا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پہلا حق ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق کیوں قرار دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کیوں دی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ حضرات اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ہم سلام کو عام کریں گے تو سلام کو عام کرنے کے نتیجے میں آپسی محبت بڑھ جائے گی، اخوت بڑھ جائے گی، اور ہمارے دلوں کے اندر جو دوسروں کے خلاف قدورت ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جلن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت کے اندر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے اور تمہارا شمار اہل ایمان میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایک ایسے چیز کی طرف نہ کروں کہ اگر تم اس چیز کو کرو گے تحاببتم، تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، تم آپس میں سلام کو عام کرو، نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ حضرات یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، آپ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہی فوراً السلام علیکم کہیں۔ اسی طرح سے حضرات دوسرا حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دیں تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعوت کو قبول کریں۔ حضرات ہم جانتے ہیں دعوت کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، بعض دعوت ایسی ہوتی ہیں جو انسان عموماً خوشی کے موقع سے کرتا ہے، اور اسی طرح ایک دعوت ہے جس کو ہم دعوت ولیمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی مسلمان ولیمے کی دعوت دے رہا ہے تو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، فنکشن ہال کے اندر کوئی منکر کام ہو رہا ہے، فنکشن ہال کے اندر کوئی برائی ہو رہی ہے، تو اگر آپ ایسی دعوت میں نہ شرکت کریں تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔
لیکن اگر فنکشن ہال میں کوئی منکر کام نہیں ہو رہا ہے اور آپ کا بھائی آپ کو ولیمے کی دعوت دے رہا ہے، ایسی دعوت کو قبول کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها ویدعا الیہا من یأباها ومن لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، رواہ مسلم فی کتاب النکاح۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بری دعوت ولیمے کی دعوت ہے۔ سب سے بری دعوت ولیمے کی دعوت ہے۔ کون سی دعوت سب سے بری ہے؟ وہ ولیمے کی دعوت جو سب سے بری ہے وہ کون سی دعوت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت آگے فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ولیمے کی دعوت سب سے بری دعوت ہے جس کے اندر مالداروں کو تو بلایا جائے، بڑے بڑے لوگوں کو تو بلایا جائے، لیکن مسکینوں کو، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ایسی دعوت بہت ہی بری دعوت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، لیکن اگر یہ صورتحال نہ ہو، اگر ولیمے کی دعوت میں مالداروں کو بھی بلایا گیا ہے، اگر ولیمے کی دعوت میں مسکینوں فقیروں کو بھی بلایا گیا ہے، اگر یہ صورتحال ہے، اس کے باوجود اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کی ولیمے کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے فقد عصى اللہ ورسولہ، تو گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرات، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ جب بھی ہمارا مسلمان بھائی ہم کو ولیمے کی دعوت دے تو ایسی صورت میں ہمیں ضرور قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر دوسرا حق ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسرا حق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے لیے خیر خواہی کریں۔ آپ کا مسلمان بھائی آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں فلاں جگہ دکان ڈالنا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں، آیا وہاں پر دکان لگانا صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ اس موقع سے آپ کے لیے رہنمائی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور حضرات اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر کوئی آپ سے رہنمائی طلب نہیں کر رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ مسلمان بھائی ہے فلاں جگہ فلاں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کام میں اس کو نقصان ہوگا، ایسے موقع سے آپ کو خود بخود رہنمائی کرنا اور خیر خواہی کرنا ضروری ہے۔ حضرات، خیر خواہی کرنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک ہے، وعن تمیم بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین والنصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث تمیم بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ لمن، کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ حضرات اس حدیث کے اندر بڑی تفصیل ہے لیکن تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے جو آپ کو پیغام دینا ہے وہ یہ کہ ہمیں عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی خیر خواہی کا مطالبہ کر رہا ہے ایسی صورت میں خیر خواہی کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر خیر خواہی کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا فلاں بھائی فلاں کام کرنے کو جا رہا ہے اور اگر اس کام کے لیے جائے گا وہ نقصان میں پڑ جائے گا، وہ خسارے میں پڑ جائے گا، ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے خیر خواہی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ حضرات یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر
تیسرا حق ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرات چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو وہاں پر موجود لوگوں کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحم کرے۔ اور جب وہاں پر موجود لوگ یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملے کو درست کرے۔ حضرات چھینک کا جواب دینا یہ مسلمانوں کے اوپر ایک چوتھا حق ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک پانچواں حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج کوئی بیمار ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ کوئی مر رہا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ حضرات یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ جب آپ کا مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عیادت کریں۔ اور حضرات مریضوں کی عیادت کرنا اس کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، آپ بڑی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بیمار انسان کی، بیمار بھائی کی عیادت کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث آپ یاد رکھیں، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي في كتاب الجنائز۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سنن ترمذی کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی جو کہ بیمار پڑ گیا ہے اس کی عیادت کرتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان شام کے وقت کسی مریض انسان کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس عیادت کرنے والے انسان کے لیے جنت کے اندر ایک باغ لگا دیا جاتا ہے۔ حضرات اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کریں تو ایسی صورت میں اسلام کا جو یہ پیغام ہے کہ مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے، اس حکم پر، اس پیغام پر عمل کریں۔ حضرات یہ پانچواں حق ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان مریض بھائیوں کی عیادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات ایک چھٹا حق جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازے کے اندر شرکت کریں۔ حضرات نماز جنازے کے اندر شرکت کرنا اس کی بھی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کے تعلق سے آپ اس حدیث کو یاد رکھیں۔ حدیث اس طرح ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فله قیرات ومن شہد لها حتی تدفن فله قیراتان قیل وما القیراتان قال مثل الجبلین العظیمین، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من شہید الجنازہ، جو انسان کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے حتی یصلی علیہا، اور نماز جنازے کی ادائیگی کرتا ہے فلہ قیرات، اس کے لیے قیرات ہے۔ ومن شہیدہا، اور جو انسان نماز جنازے کے اندر شرکت کرتا ہے حتی تدفن، نماز جنازے کی ادائیگی کرنے کے بعد قبرستان جاتا ہے اور قبر میں مردہ کو دفن کر کے آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلہ قیراتان،
اس انسان کے لیے 2 قیرات ہے۔ قیل ومل قیراتان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، اگر آپ کسی جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور پھر قبرستان میں جا کر کے مردہ کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں 2 بڑی بڑی پہاڑوں کے برابر آپ کو نیکیاں مل جائیں گی، جس کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا ہے۔ حضرات، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی انتقال کر جائے، ہم نماز جنازے کے اندر ضرور شرکت کریں، قبرستان جائیں اور میت کو دفن کر کے آئیں۔ حضرات، اس کے علاوہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور سماعت فرمائیں۔ وعن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة رواه البخاری فی کتاب المظالم۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب المظالم کے اندر لائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، آپ کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہ کریں، ولا یسلمہ، اور کسی مسلمان کو ظالم کے حوالے نہ کرے کہ وہ ظالم اس مسلمان کے اوپر ظلم کرے۔ حضرات، آپ کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کر سکتے ہیں اور کسی کو ظالم کے حوالے بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ظالم اس انسان کے اوپر ظلم کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، جو انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضرات، یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے پاس آئے، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمیں مل جائے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جائیں۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جائیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے پاس آئے گی، اللہ رب العالمین کی نصرت ہمارے پاس آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ، جو انسان کسی مسلمان سے اس دنیا کے اندر ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ حضرات، اگر کوئی انسان ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ ایک پریشانی کو دور کرے گا۔ اگر 2 پریشانی کو دور کرتا ہے تو 2 پریشانی کو اللہ دور کرے گا۔ اگر 3 کو کرتا ہے، اللہ رب العالمین 3 پریشانی کو دور کرے گا۔ حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی پریشانیوں کو ہمارے لیے دور فرمائے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگ جائیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب ہمیں پتہ چل جائے، اس کے اندر نمک مرچ مسالہ سب کچھ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دنیا والوں کے سامنے شو کرتے ہیں، معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ حضرات، ہم خلوت میں جلوت میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے پاس موجود ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ ہیں۔ حضرات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں۔